اہتمام کرو۔ اب ہم اور نیچے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک کیسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ کرتا پسند تھا، اس لیے کہ وہ زمانے میں کرتا ہی پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دو چادریں آپ کے بدن مبارک پر ہوتی تھی، ایک باندھی ہوئی ہوتی تھی تہبند کے طور پر، اور دوسری آپ کے بدن مبارک پر ہوتی تھی، اوپر دو چادریں ہوا کرتی تھی۔ یا پھر اگر میسر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے تھے، لیکن پاجامہ آپ نے پہنا ہے یہ کسی حدیث میں آج تک ملا نہیں۔ جہاں تک میں نے پڑھا ہوں اور اپنے اساتذہ سے اس مسئلے پہ بحث کی ہے تو یہ حاصل ہوا کہ کسی روایت میں آج تک یہ نہیں ملا کہ پاجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اس لیے کہ وہ زمانے کے اندر تہبند باندھنے کا معمول تھا۔ تہبند جو اس کو ہم لوگ لنگی بھی کہتے ہیں، تو تہبند باندھا کرتے تھے، اس کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن وہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی ٹخنوں سے اوپر ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ اپنا تہبند جو ہے نصف پنڈلیوں تک باندھا کرو۔ انہوں نے کہا حضور میں اتنا اونچا نہیں باندھ سکتا، آپ نے کہا اور نیچے کرو، لیکن ٹخنوں پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، تم ٹخنوں سے نیچے نہیں باندھ سکتے، منع کیا۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے، 1500 سال پہلے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ باندھنے سے منع کیا، اور آج کا جو سائنس ہے وہ کہہ رہا ہے، آج کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ لمبے لمبے پینٹ اور پیجامے پہنتے ہیں جس سے ان کے نیچے کا پورا پیر وغیرہ ڈھک جاتے ہیں، ان لوگوں کے اندر آگے چل کے کچھ کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں، بیماریوں کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے وہ چیز۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال پہلے فرمایا؟ 1500 سال پہلے۔ بہت سی سنتیں ہیں ایسی، میں اگر آپ کو کمپیئر کر کے بتاؤں سنتوں کا اور آج کے سائنس کا تو اس میں ہمارا پورا وقت جائے گا۔ ایسی ایسی سنت، ہر چیز، ہر سنت جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھا کر گئے ہیں، وہ ہر سنت آج کا سائنس لوگوں کو حکم دے رہا ہے کہ تم بھی اس کے اوپر عمل کرو، تو دیکھو تم بیماریوں سے بچو گے، تم کو یہ نہیں ہوگا، تم کو وہ نہیں ہوگا۔ ایک سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چھینک جب آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چھینک آئے اس کے فوراً بعد میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کتنے سال پہلے فرمایا آپ نے؟ 1500 سال پہلے فرمایا۔ جرمنی کے ڈاکٹروں نے اس بات کے اوپر ریسرچ کیا کہ بھائی اللہ کے نبی نے جو 1500 سال پہلے فرمایا کیوں فرمایا، تو انہوں نے اس پہ تحقیقات کی۔ اب میں جو آپ کو سنا رہا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، بلکہ ہمارے انڈیا کا ایک ملینیم اسٹار ہے، اس کو ملینیم اسٹار بولتے، تو ایک جگہ پہ وہ بیان کر رہا تھا تو میں نے سنا تھا، اس کے اندر اس نے بولا، انڈیا کا ایک آدمی ہے اس کو ملینیم اسٹار کہا جاتا ہے، میں مسجد میں اس منحوس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، خالی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کافر غیر ایمان والا، اس نے یہ بات کہی جس کو کروڑوں لوگوں نے سنا۔ کتنے لوگوں نے سنا؟ کروڑوں لوگوں کے درمیان میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بولے جب ہم کو چھینک آتی ہے تو چھینک آنے کے بعد میں جرمنی کے ڈاکٹروں نے اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے کہ آدمی کا ہارٹ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ رک جاتا ہے، اور جیسی چھینک ختم ہوتی ہے اس کے بعد دوبارہ ہارٹ جو ہے وہ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ 2014 میں آج کا ملینیم اسٹار جرمنی کے ڈاکٹروں کے حوالے سے وہ بات کہہ رہا ہے جو میرے اور تمہارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو وہ زمانے میں سکھلا کر گئے جس زمانے میں ہندوستان میں لوگ پتے باندھ کے گھوما کرتے تھے، مگر عرب کے اندر جب کپڑے آ گئے تھے وہ زمانے میں ہم کو سکھلا کر گئے کہ جیسی چھینک آئے، چھینک آنے کے بعد میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔ کیوں؟ آج سائنس کہہ رہا ہے کہ تمہارا ہارٹ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے، اور چھینک ختم ہونے کے بعد دوبارہ جب کام شروع کرتا ہے، اب تم اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ اس نے جو دوبارہ کام کرنا شروع کیا وہ کس کے فضل سے شروع کیا؟
تیرے فضل و کرم سے شروع کیا. اگر تیرا فضل و کرم نہیں ہوتا اور یہ رکے ہوا تھا اور ویسے ہی رک جاتا تھا تو پھر روانگی کے آداب ہو جاتے تھے. پھر اعلان کرنا پڑتا تھا کہ عصر کے بعد نماز ہوگی اور مغرب کے بعد تدفین ہوگی بول کے. مگر اللہ نے دوبارہ زندگی دی تو شکر ادا کرنا ضروری ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ہر سنت کا ایک سائنٹیفک ریزن ہے. وہ انشاءاللہ پھر کبھی ایک آدھے جمعہ میں پوری سنتوں کا تفصیل سے بیان ہوگا. تو کپڑے مبارک جو آپ کے ہوتے تھے اس میں بھی الگ الگ روایتیں ہیں. کسی روایت میں ہے کہ آپ وقت پڑنے پر منقش یعنی ڈیزائن والی چادر بھی اوڑا کرتے تھے. کسی صحابی نے آپ کو دیکھا تو آپ کے بدن پر زعفرانی کلر کی بھی چادر تھی. کسی صحابی نے آپ کو دیکھا ایک مرتبہ تو آپ کے بدن مبارک پر لال رنگ کی بھی چادر تھی. کسی نے ایک مرتبہ آپ کو دیکھا تو آپ کے مبارک بدن پر ہرے رنگ کی بھی چادر تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید رنگ کو پسند فرمایا ہے. حالانکہ آپ نے استعمال کیا، کلر کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے. یہ ہم کو حوالہ مل گیا، یہ ہم کو یعنی حدیث سے جو ہے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کی چادروں کا استعمال کیا ہے. اور ایک جبے کا بھی ذکر ملتا ہے جو رومی جبہ تھا، روم سے آیا ہوا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر تھا. آپ نے اس کو بھی پہنا ہے. لیکن آپ نے جو ترجیح دی ہے وہ سفید رنگ کو دی ہے اور کہا ہے کہ سفید کو اختیار کرو، اس لیے کہ یہ فرشتوں کی پسند کا کلر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس مبارک ہوتا تھا وہ ایسے ہوتا تھا کہ آپ کو کرتا سب سے زیادہ پسند تھا. اب ہمارے زمانے میں مختلف قسموں کے لباس ہو گئے ہیں تو ہم نے کیسا پہننا چاہیے؟ ہمارے علماء کا اس کے اوپر فتویٰ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو جیسا لباس میسر ہو ہم پہن سکتے ہیں، لیکن وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، نجاستوں سے پاک ہونا چاہیے اور بالکل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کی حالت میں آپ کے بدن کا یعنی آپ کا سطر نظر آ رہا ہو. ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے. آپ کیسا بھی پہنو، اگر آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں لیکن وہ ڈھیلا ڈھالا ہے کوئی حرج نہیں ہے. آپ اگر ایسا پہنتے ہیں میرے جیسا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس لباس کو اس لیے پسند کیا گیا ہے کیونکہ یہ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابرین کا لباس ہے کہ افضلیت اسی لباس میں ہے کہ سیدھا سادہ لباس ہو جو سنت سے ملتا جلتا ہو. ورنہ آج کل میرے محترم بزرگوں لوگ ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے ٹی شرٹ جو ہے آدھے پیٹھ پہ آ جاتی اور پیجامہ کھسک کے نیچے چلے جاتا تو دونوں پہاڑ ظاہری طور پہ نظر آنا شروع ہو جاتے. اب وہ پہاڑ کے اوپر اگر پیچھے نماز پڑھنے والے کی نظر پڑ رہی ہے تو اس کی نماز مکروہ ہو گئی بیچارے کی، یا اس کے منہ سے ہنسی نکل گئی تو اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا، نماز بھی ٹوٹ گئی. ارے کپڑے جب پہن رہے ہیں تو ایسے پہنو آپ کا سطر نہیں نظر آنا چاہیے اور بالکل ایسے تنگ بھی نہیں پہننا چاہیے. ورنہ پینٹ جب، کیونکہ خاص طور پہ میں نے جینس پینٹ پہننے والوں کو دیکھا ہوں، وہ پینٹ جب نیچے سرک جاتی اور ٹی شرٹ اوپر ہٹ جاتی تو پھر نماز کہاں سے ہوگی؟ آپ کا سطر ہی ڈھکا نہیں. سطر کے لیے ضروری ہے یہ جو ناف ہے، یہ ناف تک آپ کا لباس ہونا چاہیے، پورا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے سامنے سے بھی اور پیچھے سے، تب آپ کی نماز مکمل ہوں گی اور وہ لباس آپ کا جو ہے مستحب شمار ہوگا. تو یہ لباس کے بارے میں جو ہے ہم اہتمام